كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، حج کا سیزن شروع ہے اور میں نے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو آیہ کریمہ حج کی فرضیت کے لیے نازل ہوئی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر راستے کی استطاعت رکھتا ہو تو. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ اس سے، بے شک اللہ اس سے بے نیاز. اس آیہ کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حج فرض ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ سفر خرچ بھی ضروری ہے. استطاعت کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ راستے کا خرچہ بھی ہونا چاہیے. اب اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ یہ کیا پتا تھا کہ ہندوستان سے بھی لوگ آئیں گے، انڈونیشیا سے بھی آئیں گے، بنگلہ دیش سے بھی حج کرنے آئیں گے، چائنا سے بھی آئیں گے. تو وہاں کا جو ہے، جہاں تک اس وقت مسلمان تھے، ان کا سفر خرچ خالی کھانے پینے کا، سواری اونٹ ہونے کے بعد جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس دور میں لوگ اگر آتے بھی تھے تو صرف اونٹ پر سواری کر کے آتے. تو خرچہ آپ اندازہ لگا لو کتنا ہو سکتا ہے. تو آج کے دور میں انڈونیشیا سے، تھائی لینڈ سے، ملیشیا سے، چائنا سے، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان سے جو لوگ حج کرنے جائیں گے، ان کے خراجات بھی وسیع ہیں لیکن پیسہ بھی وسیع ہے. اس دور میں پیسہ کم تھا، ایمان لوگوں کے پاس زیادہ تھا. آج پیسہ زیادہ ہے، ایمان کم ہے. آج حج اگر کوئی کرتا بھی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے، پتہ کچھ نہیں کرنا کیا ہے، بس جدھر لوگ جا رہے ہوں گے ادھر ہی ہم بھی منہ پھیر کے چل دیں گے. حج کی کہ فرائض کون سے ہیں، حج کے واجبات کون سے ہیں، وہاں اتنا پیسہ خرچ کر کے جانا ہے، تو پھر حج میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ پیسہ ضائع ہو گیا.
یہ کسی کو دھیان نہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں بس جی وہاں تک چلے جائیں گے بس لوگ حاجی کہنے لگیں گے بات ختم ہو گئی. تو حج کو ریسرچ کر کے پڑھ کے سمجھ کے تو حج کرنا ضروری ہے. ورنہ پیسہ خرچ کر کے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں اس کا نام حج نہیں ہے. تو میں یاد کر رہا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس آیت کریمہ سے حج فرض ہو گیا لیکن ساتھ میں شرط رکھ دی ہے کہ سفر خرچ بھی ہونا چاہیے. آنے جانے کا کھانے پینے کا خرچہ اس کے پاس وافر مقدار میں ہو اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے خرچہ الگ سے وہ چھوڑ کر اس کے علاوہ اگر سفر خرچ ہے تو پھر حج کرنے جائے. اور دوسری یہ بات ہے کہ حج فرض ہو گیا اور جو استطاعت کے باوجود بھی اگر حج کرنے نہیں جاتا تو وہ ضرور اللہ کے غضب کی زد میں آئے گا. جو پیسہ طاقت سب کچھ رکھنے کے باوجود حج کرنے نہیں جائے تو وہ اللہ کی غضب کی زد میں آئے گا. اور جو حج کا انکار کرے وہ کھلم کھلا کافر ہے. یہ 3-4 باتیں یاد رکھنا. اب اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا ارکان ہے ایمان. پہلا رکن اسلام کا پہلا رکن ہے ایمان. ایمان ہوگا تو نماز بھی ہوگی, ایمان ہوگا تو روزہ بھی ہوگا. ورنہ روزہ تو بہت سارے ہندو بھی رکھ رہے ہیں, سمجھ کے بات رکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان سب چیزوں کے لیے پہلے شرط ہے ایمان. ایمان ہوگا تو نماز بھی ہوگی, ایمان ہوگا تو حج بھی ہوگا, ایمان ہوگا تو روزہ بھی ہوگا, ایمان ہوگا تو زکوٰۃ بھی ہوگی. ورنہ تم سے زیادہ جو ہے غیر مسلم ڈونیشن کر رہے ہیں. تمہاری زکوٰۃ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جتنا وہ ڈونیشن کر رہے ہیں. لیکن پچھلی شرط ان کے پاس نہیں, ایمان کی شرط ان کے پاس نہیں ہے. ان سب چیزوں کے لیے پہلے نمبر ایمان. کلمہ جس نے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی نماز بھی قابل قبول ہے, اس کی زکوٰۃ بھی قابل قبول ہے, اس کا حج بھی قابل قبول ہے. تو اسلام کے 5 ارکان ہیں ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے. سبحان اللہ بولو نا بھائی. اس کا مطلب خانہ کعبہ پہلے بھی تھا. خانہ کعبہ سمجھ رہے بات, خانہ کعبہ اس کا مطلب پہلے تھا, حضرت آدم سے پہلے ہی بن چکا. اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام حج کرتے رہے. لیکن ان کی امت حج نہیں کرتی تھی. ان کی امت پر حج فرض, بولو بھائی, ان کی امت پر حج فرض نہیں تھا. سمجھ گئے بات. انبیاء نے حج کیے لیکن امت کسی نبی کی امت نے حج نہیں کیا اور نہ ہی امتوں پر حج فرض تھا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج ادا کیے. سبحان اللہ بولو. اور پھر پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت سے پہلے جو حج ادا کیے ہیں وہ عادت کے مطابق حج کیے ہیں. یعنی حج جو فرض ہوا ہے, بعض نے 5 ہجری میں کہا, بعض نے 6 ہجری میں کہا کہ حج فرض ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے. اس سے پہلے نبی پاک نے جتنے بھی 16 یا 17 حج کیے ہیں وہ عادت کے مطابق حج کیے ہیں. حج فرض ہونے کے بعد نبی پاک نے, پیارے نبی نے, ہمارے نبی نے
صرف ایک حج کیا جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. اس سے پہلے جتنے حج کیے ہیں وہ عادت کے مطابق کیے. حج فرض ہونے کے بعد پیارے نبی نے ایک ہی حج کیا. سمجھ گئے؟ اور اب ایک بات اور ساتھ میں سن لو. پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت عیسیٰ نے حج کیا ہے. سبحان اللہ. جو پہلے دنیا سے جا چکے. حضرت عیسیٰ تو 500 سال پہلے آئے تھے، لیکن نبی پاک فرما رہے میرے ساتھ حضرت عیسیٰ نے حج کیا، میرے ساتھ حضرت یونس نے حج کیا ہے. اس کا مطلب نبی آج بھی زندہ ہیں اور حج کرتے ہیں. ثابت ہو گیا. اب کچھ لوگ فرقے کو پروموٹ کرتے ہیں. میں حج کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ فرقے کی آڑ میں نہ محبت اہل بیت کی آڑ میں اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے چکر میں 1400 سال سے شیعہ جتنے اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. لیکن ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ساتھ ساتھ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم کسی فرقے کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لڑی میں آ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی اس آیے کریمہ کے ضمن میں تمام امت مسلمہ یکجا ہو جائے. باقی آج کل انٹرنیٹ کا جہاں دیکھو ہر مولوی کسی نہ کسی ذریعے اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے. اہل حدیث اپنی رفع یدین والی حدیث کو پروموٹ کرنے کے چکر میں ہے. اہل تشیع ساتھ میں حضرت ابوبکر کی توہین کرنے کے زد میں ہے. اہل بیت کی محبت بیان ہو رہی ہے. جہاں تک وہ اہل بیت کی محبت کرتے ہیں شیعہ ہمارے لیے ہماری سر آنکھوں پر. لیکن جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کریں گے تو ناقابل قبول ہے، ہم ریجیکٹ کر دیں گے. جب وہ حضرت عمر پر تبرہ کریں گے تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. تو ہر فرقہ ہر مولوی جو ہے اپنے اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے چکر میں ہے. صرف واحد شخصیت اس وقت دنیا میں ہے، وہ علامہ ڈاکٹر شیخ الاسلام محمد طاہر القادری ہیں، جو بغیر کسی فرقے کو پروموٹ کیے صرف اور صرف مسلمانوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. تم سائڈ میں رکھو اپنی رفعیہ والی حدیث کو. تم شیعہ حضرات سائڈ میں رہنا تو حضرت ابوبکر کے پر تبرہ کرنے کو، حضرت عمر پر تبرہ. ہاں شیعوں میں بھی ایک عالم ایسا ہے مولانا سید جواد نقوی جو فرقے کو پروموٹ نہیں کر رہا. وہ بھی کہتا ہے کہ اہل سنت بھی ہمارے لیے دل و جان سے زیادہ پیارے ہیں. صرف شیعوں میں ایک جواد نقوی جو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور وہ چھائے ہوئے ہیں اور ہر سنی انہیں پسند کرتا ہے. شیعہ بلکہ وہ الٹا انہیں گالیاں دے رہے ہیں. اور دیوبندیوں میں ایک طارق جمیل. تو مولانا طارق جمیل بغیر فرقے کو پروموٹ کیے وہ بھی اس بات پر مان گئے ہیں کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے. جب نبی پاک فرما گئے ہیں کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، وہ جس کا میں مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں سردار، اس کا علی بھی سردار ہے، اس کا علی بھی مولا ہے. لہذا دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل اور شیعوں میں مولانا سید جواد نقوی. باقی ہر مولوی اپنے اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے چکر میں لگا. اہل بیت کی محبت میں بیان کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے فرقے کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ پھر 1400 سال سے شیعہ جو ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی حدیث کیوں نہ ایکسپٹ کر لیں؟ چھوڑو پھر رفعیہ دین والی، ہم وہی کر لیتے ہیں نا. وہ بھی ہے، وہ بھی نبی پاک سے ثابت ہے. شیعہ بلا وجہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ان کے پاس بھی مدلل حدیث موجود ہے کہ نبی پاک نے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو قانون مرتب ہو گیا ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آج دنیا والوں کے لیے فقہ حجت اور دلیل نہیں ہے. دنیا والوں کے لیے قرآن اور حدیث حجت اور دلیل ہے. میرے بات
اب آپ میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں سوچتا تھا کہ حج پر ہی مکمل بیان کیا جائے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا، جو ایک مولوی ذرا سا یہ کہہ دے بس یہ سچا، باقی بھائی ریسرچ کرو، میدان بہت وسیع ہے، ابھی ہم نے سمندر میں چونچ بھی نہیں ماری ہے، علم اتنا وسیع ہے، بخاری کی ہر حدیث اگر ایکسپٹ کرنی ہے تو میں کل پرسوں کی میٹنگ میں رجوری میں یہ کہہ چکا ہوں کہ واحد شخصیت ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری، جنہوں نے 1400 سال کا جھگڑا 2 منٹ میں ختم کر دیا۔ 1400 سال سے مولوی لڑ رہے تھے، دیوبندی کہتے تھے کہ نبی پاک کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، بولو کیا کہتے تھے دیوبندی؟ اہل حدیث جو یہ والی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو روز معاویہ کے گن گاتے تھے، وہ تو یزید کو بھی اونچا دکھانا چاہتے ہیں اہل حدیث لوگ، رفع یدین والے۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے 1400 سال میں جھگڑا چلتا رہا، کچھ کہتے رہے نبی پاک کے ماں باپ مسلمان نہیں، آئے توبہ توبہ، اور کچھ کہتے رہے نہیں ہمارے سنی پتہ کیا کہتے تھے؟ نہیں نبی پاک نے انہیں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے انہیں کلمہ پڑھایا، سمجھے؟ یہ ہماری سنیوں کی دلیل۔ واہ واہ، ماں باپ نبی پاک، ارے کسی ناپاک باپ سے بیٹا نبی ولی نہیں بن سکتا تو نبی بن سکتا ہے؟ کتنے جھوٹے دعوے سنیوں نے یہ دعویٰ بنا لیا نبی پاک نے قبر سے انہیں زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھا کے پھر قبر میں لٹا دیا، یہ سنیوں کی دلیل ہے۔ تو میں سنیوں کی اس دلیل کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ ہماری دلیل ہے، میں ریجیکٹ کرتا ہوں، میں کیسے مان لوں؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے 1400 سال قرآن کے ترجمے ہوتے رہے، تفسیریں ہوتی رہی، بہت زیادہ تفسیریں ہو گئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے آج سے 15 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں یہ جھگڑا چلتا رہا کہ نبی پاک کے ماں باپ مسلمان ہیں کہ نہیں، نبی پاک کے چچا حضرت ابو طالب مسلمان ہیں کہ نہیں، زیادہ تر کہتے رہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر تم بخاری کو مانتے ہو، بخاری میں 2 حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت ابو طالب کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مان لو گے آپ بخاری؟ علامہ سائن چشتی نے ان دونوں حدیثوں کو ضعیف کہہ کر اس طرح ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ 2 حدیثیں جو ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری میں ہے، بخاری کی ہر حدیث کو آپ صحیح مان رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ بخاری میں نے کئی بار کہا بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث نہیں ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک کے گھٹنوں میں درد تھا، نبی پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بولو بیٹھ کر حدیث پیشاب کرنے والی حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تو ابو داؤد میں ہے، وہ تو کتاب ابو داؤد میں ہے۔ ارے بخاری میں ایک ہی حدیث پیش کی، وہ بھی وہ کہ نبی پاک کے جب گھٹنوں میں درد تھا تو نبی پاک بیٹھ نہیں سکتے تھے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کو مان لو گے آپ؟ بولو نا بھائی، بخاری میں 2 زیادہ حدیث ہے، آیت ثابت کی ہے۔ وما کان لنبی، سورہ توبہ کی آیت جب بیان کی امام بخاری نے تو ساتھ میں ابو ہریرہ کے امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی کسی کافر کے لیے دعا کرے، نبی کی شان نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے دعا کرے، اور نہ ہی مومنوں کی شان ہے کہ کسی کافر کے لیے، مومنوں کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت شاعت میں ٹچ کر دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں۔ ارے بھائی حضرت ابو ہریرہ کو بلا وجہ ساتھ میں ٹچ کیا ہے تاکہ انہیں شیعہ گالیاں دیں، اور شیعہ گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، علامہ سائن چشتی نے میرے پاس کتاب موجود ہے ایمان ابو طالب پر 2 جلدوں میں ہر جگہ ریسرچ کرتا ہوں، ایسے نہیں جس نے کہا کہ دینے والی حدیث ہے میں وہی چل دوں، پہلے ریسرچ کرو بخاری کی کس حدیث کو آپ نے مانا ہے۔ میں پرسوں جو رجوری میں نے تقریر کیا اس میں نے بتایا ہے کہ جب نبی پاک نے 2 موقع پر حضرت علی کے لیے حدیث بیان کر دی، کون سی؟ ایک موقع پر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جا کر نبی پاک نے سوچا یہ مہاجرین رہیں گے کہاں، ٹھہریں گے کہاں، ان کو کوئی گھر چاہیے، تو ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، وہ اس کے گھر میں چلا گیا، دوسرے مہاجر کو دوسرے انصاری کے گھر میں بھیجا بھائی بنا کر، وہ اس کے گھر میں چلا گیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، سب کو ایک بھائی بنایا۔ حضرت علی وہیں کھڑے رہ گئے،
سب کو بھائی بنایا، حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی پاک کے پاس حضرت علی کھڑے ہیں، اب پیارے نبی نے جب مڑ کر دیکھا حضرت علی کو، پوچھا علی کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو انصار کا بھائی بنایا، سب انصار کے گھر میں جا کر ٹھہر گئے، رہنے کی جگہ مل گئی، میرا آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، میں کس کے گھر میں ٹھہروں گا، میں کہاں رہوں گا؟ پیارے نبی نے فرمایا علی ان میں سے تمہارے جیسا کوئی نہیں تھا۔ بولو نا بھائی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق جیسا تو تھا، حضرت عمر جیسا تو تھا، حضرت عثمان جیسا تو تھا، لیکن علی ان انصار میں سے تمہارے جیسا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں کسی کا بھائی نہیں بنا سکتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ انت بھی منزلتی ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ بولو ہارون کون تھے؟ نبی تھے۔ بولو کون تھے؟ کون تھے؟ اس لیے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ جب موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے تو اپنی برادری اپنی قوم کا نائب بنا کر حضرت ہارون کو جاتے تھے، اس لیے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ پھر جنگ تبوک میں جاتے ہوئے نبی پاک نے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا اپنا خلیفہ بنا کر، حدیث کے میں ہے کہ اپنا خلیفہ بنایا حضرت علی کو۔ اب تم خلیفہ کے لیے جھگڑا کرتے رہو کہ خلیفہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ ہے لہذا وہ افضل ہے، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہے۔ اس حدیث میں تو صاف نبی پاک نے فرما دیا، اس حدیث میں صاف پیارے نبی نے فرما دیا ہے کہ نبی پاک نے علی کو خلیفہ بنایا۔ کہاں بنایا؟ مدینہ میں، اپنی جگہ چھوڑا، عورتوں اور بچوں کی حفاظت میں چھوڑا۔ حضرت علی رو پڑے، یا رسول اللہ ہر جنگ میں آگے ہوتا تھا، ہر جنگ میں میں عظیم کارنامے دکھاتا تھا، جنگ بدر میں نے جتوایا، جنگ احد میں نے جتوایا، جنگ خندق میں نے جتوایا، جنگ خیبر میں نے جیتا۔ یا رسول اللہ ایک بہادر کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ رہے، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر نبی پاک نے پھر وہی بات دہرائی، یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، یعنی موسیٰ حضرت ہارون کو قوم میں خلیفہ بنا کر چھوڑ کر جاتے تھے، میں تمہیں خلیفہ بنا کے مدینہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب یہ اس حدیث سے صاف ظاہر، لیکن ساتھ میں یہ بھی نبی پاک نے فرمایا الا لا نبی بعدی، یعنی موسیٰ کے بعد نبی ہارون ہوئے ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتا تو کون ہوتا؟ پھر بولو نا بھائی، کون ہوتا؟ علی ہوتا۔ بولو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا علی ہوتا۔ نبی پاک نے صاف فرما دیا نا کہ اگر جس طرح موسیٰ کے بعد نبی ہوئے ہارون، اس طرح میرے بعد بھی اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر کون ہوتا؟ بولو، علی، حضرت علی۔ اس حدیث کو کاٹنے کے لیے بنو امیہ نے سازشیں کی، بخاری میں ہی ہے نا حدیث، اس کو بھی مان لو نا پھر کہ یہ حدیث گڑی گئی ہے۔ آج پتا چلا 1400 سال کے بعد کہ لو کان نبی یا بعد، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کان عمر ہوتا۔ آج بیان ہو رہا ہے، حدیث تو یہ بھی بخاری کی ہے نا، مان لو پھر، مان لو کہ حضرت علی کی شان کے خلاف یہ حدیثیں گڑی گئی کہ جب نبی پاک نے حضرت علی کو کہا کہ تو میرے لیے ہارون کی طرح ہے، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ تو بنو امیہ نے ساتھ میں یہ حدیث گاڑ دی کہ اگر نبی کے پاس بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر عمر ہوتا، سمجھ گے؟ پھر معاویہ کو بچانے کے لیے ایک حدیث اور گاڑ لی، وہ کون سی گاڑ لی؟ وہ ہم نے بچپن سے رٹی ہوئی ہے، میں نے یہ حدیثیں بچپن میں رٹ لی، لو کانا نبی یا بعدی کانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہاں، ہم نے بچپن میں رکھی، ہم بھی سوچتے تھے پکی سچی حدیث ہے، آج پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور ہے کہاں بخاری میں؟ مانو نا، اگر تم بخاری کو مانتے ہو، رفع یدین والی حدیث بخاری والی مانتے ہو تو اس کو بھی مانو نا۔ دوسری حدیث کون سی ہے؟ ہم نے بچپن سے رکھ لی، الصحابی کالنجوم، الصحابی کالنجوم اقتدیتم و اہتدیتم، صحابہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے،
ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سارے صحابہ کو کیا کہا؟ ستاروں کی مانند ہے۔ اصل کیا چاہتے تھے؟ چاہتے تھے کہ صحابہ کی لسٹ میں معاویہ بھی آ جائے اور معاویہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ جھوٹ۔ اگر رفع یدین والی حدیث ماننی ہے تو یہ بھی مانو گے، اس کا مطلب یہ حدیث ضعیف ہے۔ معاویہ کو بچانے کے لیے معاویہ ان پارٹی نے، بنو امیہ نے اس حدیث کو گڑا ہے کہ تمام صحابہ بری ہیں، اور پھر نبی پاک کی وہ حدیث چھپائی کون سی کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، وہ چھپائی، اس حدیث کو ہائی لائٹ کر دیا۔ ہر مولوی اپنے فرقے کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اہل بیت کی شان بیان کرو جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے بیان کیا ہے، نہ اس فرقے کے بنے نہ اس فرقے کے بنے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا اور نبی پاک کے ماں باپ کے لیے تم جھگڑا کر رہے ہو، میں بتاتا ہوں قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں کہ قرآن کی آیت کیا رہی ہے۔ نبی پاک کے ماں باپ کیا حضرت آدم سے لے کر نبی پاک کی جتنی بھی نسل ہے اس میں ایک بھی کافر نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ ربنا، جو پرسوں رجوری کی تقریر میں نے پڑھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ رجوری میں تمام بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے سید اس کانفرنس میں، اس میٹنگ میں، منہاج القرآن کی میٹنگ میں موجود تھے، اور میں نے برملا کھڑے ہو کر کہا 1400 سال سے تم سید ڈرے ہوئے تھے، اگر ہم حضرت ابو طالب کو کافر کریں گے تو ہمیں لوگ شیعہ کہیں گے، پھر ہمیں نیازیں نہیں دیں گے۔ تم نیازوں کے چکر میں حضرت ابو طالب کے بارے میں اگر کوئی کہتا تھا کافر ہے، تم کہتے تھے اچھا جی اچھا جی۔ آج جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے تمہیں ایک راستہ دیا نکال کے، ارے تمہیں کوئی شیعہ کہے کہنے دو نا۔ اور جب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی تھی یا اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان رکھنا، اور ان میں سے میری اولاد میں سے ان لوگوں کو مسلمان رکھنا جن میں سے تیرا نبی پیدا ہوگا، تیرا حبیب پیدا ہوگا، تو اب ماں باپ کا کافر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حضرت ابو طالب کا کافر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی کہ نبی پاک کا وہ خاندان جسے نبی پاک نے جسے پالا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اب کوئی بھی وہ حدیث ہم نے ریجیکٹ کر دی جو بخاری میں ہے کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، ان سے 11 سال پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا نا۔ ارے جب آیت اگر نازل ہونی تھی تو ابو طالب کے مرنے کے فوراً بعد یہ آیت آتی نا۔ یہ 11 سال بعد کیوں آئی ہے یہ آیت؟ اس کا مطلب یہ آیت کسی اور بات کے لیے آئی ہے۔ کچھ لوگ صحابہ جو تھے ان کے ماں باپ کافر مرے تھے، وہ نبی پاک کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں، تھے وہ کافر، کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو یہ آیت وہاں نازل ہوئی تھی جو تم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ ظالم و فٹ کر دی ہے۔ حضرت ابو طالب سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ ارے ڈاکٹر طاہر القادری نے وہ راستہ بتایا ہے، وہ منہاج القرآن قائم کر دیا ہے کہ سارے فرقوں کو جوڑو، نہ رفع یدین والی حدیث لے کے چلو، نہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والی حدیث لے کے چلو، پہلے ریسرچ کرو۔ قرآن سے جب ثابت ہے کہ نبی پاک کے ماں باپ مسلمان ہیں، حضرت ابو طالب مسلمان ہیں، تو یہ حدیثوں کا جھگڑا جو ہے یہ تو بنو امیہ نے گڑی ہے حدیثیں، اور ساری بخاری میں گڑی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔